तमाम मोमिनीन और मोमिनात जितने यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जश्न इस अंदाज से मनाया जा रहा है कि यकीनन अर्श वाले मुतवज्जे हो चुके होंगे कि फ़र्श पे पाकों का जश्न मनाया जा रहा है। सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हर एक खुशी की महफिल का आगाज़, हर एक खुशी की तकरीब का आगाज़ तबरीक से होता है, मुबारकबाद से होता है। आज से बड़ी खुशी कोई नहीं, और इस खुशी की मुबारकबाद के लिए बस दो जुमले कहूँगा और अपने बयान को समेटने की जानिब आगे बढ़ जाऊँगा। सबसे पहले आपको और इस खुशी के हकीकी वारिस को मुबारकबाद देते हुए कहता हूँ, वजहुल्लाह का हिजाबुल्लाह से आक़द मुबारक हो। सलामत रहें मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। वजहुल्लाह का हिजाबुल्लाह से आक़द मुबारक हो। और अगर इस जुमले पर भी आप मुतवज्जे न हो सके तो फिर एक और जुमला कह देता हूँ, इन्नमा युरीदुल्लाह का इन्नमा वलियुकुमुल्लाह से आक़द मुबारक हो। सलामत रहें मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत। हाँ, ये वो जो मैंने आयात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरह मुबारक के रहमान की आयतें हैं। 5 आयतें हैं मुसलसल जिसमें इस अक़्द का तज़किरा बयान किया गया है। तवज्जो फरमाइएगा, कितनी आयतें हैं? 5 आयतें। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आयत 19 से लेकर आयत नंबर 23 तक, 19 से लेकर सूरह रहमान की आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 23 तक इस अक़्द का तज़किरा किया गया है। मैं सिर्फ अगर इस अक़्द की अददी बहसों पर आपके सामने गुफ्तगू करूं तो एक मजलिस नहीं, एक अशरा चाहिए, लेकिन बस इशारा करके चंद जुमले मुझे कहने हैं। मैंने कहा आयत नंबर 19 से यह सिलसिला शुरू होता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, और आयत नंबर 23 तक जाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 19 हासिल अदद क्या बनेगा? 9 और 1 10। 10 का हासिल क्या आएगा? 1। आखिरी आयत है 23वीं, 23 का अदद क्या बनेगा? 2 और 3 5। बस कहना इतना है, उस एक ने 5 मुकम्मल करने के लिए ये अक़्द करवाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। उस एक ने 5 को मुकम्मल करने के लिए ये अक़्द करवाया है। दूसरी बात, उस एक ने एक रहने के लिए इन्हें 5 बनाया है। अल्लाहु अकबर। सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ, इस अक़्द की सारी इल्लत ही यही है कि उसकी तौहीद महफूज रह जाए। कायनात में काश वक्त होता, सिर्फ 2 हस्तियां हैं कि जो ला शरीक हो सकती थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, साहिबान मारिफत तशरीफ फरमा है। कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां हैं जो ला शरीक हो सकती थी, एक खुदा, एक ज़हरा। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, सिर्फ 2 हस्तियां थी कायनात में जो ला शरीक हो सकती थी, एक खुदा और एक ज़हरा। यकीनन ज़हनों में सवाल पैदा हो गए होंगे, हम तो 14 को एक जैसा मानते हैं और आप उन 14 में से भी कह रहे हैं सिर्फ ज़हरा वो है कि जो ला शरीक हो सकती हैं। इन 14 में से 13 एक जैसे हैं। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, इन 14 में से 13 एक जैसे हैं। उनमें सैयदा जुदा है। अगर किसी को शक हो, और ये बाकिर नकवी का अकीदा नहीं कि जो बाकिर नकवी मिंबर पे बयान कर रहा है, ये 14 ने खुद अपना अकीदा बयान किया है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान पहुंचे थे तो वहां पे क्या इरशाद फरमाया था कि मेरा अल्लाह ये कह रहा है, कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, वमन दाखिल हिस्नी अमन मिन अज़ाबी, जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से निजात पा गया। ये कहने के बाद इमाम ने इरशाद फरमाया था, वह शर्त हा व शरूत हा, उसकी एक शर्त है और उसकी कुछ शरायत है। ये शर्त भी तो शरायत में से होती है, लेकिन एक शर्त का तज़किरा अलग किया गया, फिर शरायत का तज़किरा अलग किया गया। 14 में से 13 शर्तें हैं, बतूल शर्त है।
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ الگ کہا ہے نا، شرطہا و شروطہا، تذکرہ ہی الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بطول ان سب میں جدا ہے۔ اور میں پورے چیلنج سے اس ممبر پہ یہ کہنے جا رہا ہوں، امام نے پہلے شرط کہا پھر شروط کہا، اس کا مطلب یہ ہوا تیرا کو ماننے سے پہلے بطول کو ماننا ضروری ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ تیرا کو ماننے سے پہلے بطول پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بطول کو چھوڑ کر تیرا کو بھی مانے، خدا اس پہ لعنت کرتا ہے۔ بطول کے بغیر، بلکہ جملہ بدل کے کہوں، سخت جملے ہیں اور یہاں بھی ماحول سخت ہے، باہر بھی ماحول سخت ہے۔ بطول نہ ہو نہ رسالت مکمل ہوتی ہے، نہ امامت مکمل ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو چادر جس کے نیچے آئے تھے سارے سید، وہاں رسالت بھی تھی، امامت بھی تھی، لیکن تکمیل کا جملہ کب آیا؟ توجہ، جب بطول چادر کے نیچے آ گئی پھر کہا گیا کہ جب یہ مکمل ہو گئے تو پھر کہا گیا۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستی، بس سمیٹو اپنے بیان کو، ایک وہ لا شریک ہو سکتا تھا، ایک یہ لا شریک ہو سکتی تھی۔ میں جملہ بڑی تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہ کس کے دل میں اترے گا۔ گھر جا کے سوچنا، بستر پہ سید فقیر کی بات سمجھ میں آ گئی، وہاں جا کے دعا کر دینا۔ مجھے پورا یقین ہے یہاں شاید کسی ایک بندے کی سمجھ میں یہ جملہ آ جائے تو وہ میرے لیے دعا کر دے۔ جب وہاں سے یہ پیغام آیا نا جبریل کے ذریعے، اور رسول پیغام لے کر بطول کے پاس آئے اور آ کے کہا بطول میری شہزادی آپ کا عقد کرنا ہے، تو نبی کی بیٹی نے ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کی بیٹی نے جواب میں فرمایا بابا آپ تو جانتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، مجھے عقد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی تجھے نہیں اسے ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، تجھے نہیں اسے ضرورت ہے، کیونکہ جب تیرا عقد ہو جائے گا تو تیرا کف آ جائے گا۔ جو کف کسے کہتے ہیں؟ ہمسر کو، برابر کو۔ جب تیرا عقد ہو جائے گا نا، تیرا کف آ جائے گا، بس وہ اکیلا لا شریک رہ جائے گا۔ اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے یہ عقد منعقد کروایا گیا، اور بس دو نتیجے آپ کے سامنے اور سمٹ گیا میرا بیان۔ جب یہ عقد ہو رہا تھا، اب اس بی بی کا عقد، جس بی بی کو عقد کی ضرورت نہیں، جس بی بی کو لقب اللہ نے بطول دیا ہے، بلکہ صاحبان معرفت کے لیے ہی جملہ ہے، اگر وہ سمجھ پائیں اس بی بی کا لقب نہیں صفت بطول ہے، اس کا لقب بطول نہیں، اس کی صفت بطول ہے، اس کا وجود بطول ہے، اس کی حقیقت بطول ہے۔ جب رسول اللہ نے آ کر یہ پیغام دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے آپ کا عقد ہو جائے، علی آپ کا کفر ہو جائے، جو سب جملہ اگر کہوں تو ذاکرین عظام تشریف فرما ہے، ماحول ان کا ہے، حائل میں ہو گیا ہوں۔ ہاں بس توجہ فرمائے، اور میں نے آپ کے تصور سے پہلے ممبر چھوڑ دیا۔ رسول کی ایک حدیث ہے، رسول نے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک بطول کا کفر نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک بطول کا کفر نہ ہوتا۔ اردو زبان کا جملہ ہے، جو اردو کے لفظوں اور حرفوں کو سمجھتے ہیں بس ان کے لیے جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اگر علی نہ ہوتے، بطول اس حقیقت کا نام ہے جس کے سامنے علی اگر کے ساتھ آتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اس عظیم ترین حقیقت کا نام زہرا ہے جس کے سامنے علی جیسا شہنشاہ اگر کے لفظ کے ساتھ آتا ہے۔ وہ حقیقت قاہرہ ہے بطول۔ اور جب یہ عقد ہونے جا رہا تھا، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو، کیونکہ شریعت دینے آیا تھا نا، یہ خاندان شریعت پہنچانے آیا تھا۔
اس شریعت کے قوانین کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا تھا، باقی بھی رکھنا تھا۔ وہ قانون بیان کرنے سے پہلے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوست کو دیکھ کر مجھے جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگی تھی وہ ڈیوٹی بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اس عقد کی اللہ اور اس کے رسول نے چاہا کہ تشہیر ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جتنے دوست وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، قبروں کے ساتھ بیٹھ کے بندوں نے کیا بولنا، توجہ ہی کر لیں تو وہی کافی ہے۔ یہ وہ عقد ہے کہ جس کی اللہ نے تشہیر چاہی، اور اس تشہیر کے لیے خدا نے فرشی نہیں عرشی نمائندہ بھیجا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ ہاں، بہت سارے لوگ رسول کے پاس پیغام لے کر آتے رہے اور رسول جواب میں ایک ہی لفظ کہتے رہے، میری بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ اور جب یہ کہتے تھے کہ اختیار جس کا اختیار محمد جیسے با اختیار کے پاس نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا اختیار میرے پاس نہیں باؤ جی، اس کا اختیار خداوند عالم کی ذات گرامی کے پاس ہے۔ تو ساروں نے اکٹھے ہو کر آپس میں پھسر پھسر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اگر اختیار اللہ کے پاس ہے نا، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ رسول نے ان کی آواز کو سنا اور پھر اس کی جانب دیکھ کے کہا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے۔ توجہ اذان محترم، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس عقد کی اپنے طرف سے ہونے کی ایسی تشہیر کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا کہ کون کون کہاں کہاں کس کس انداز میں اس عقد کو دیکھ رہا ہے۔ میری نگاہیں تو ہر جگہ پہ کام نہیں کر رہی، یقیناً آج بھی ایک عرش پہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہوگا جو آپ میں سے ہر ایک چہرے کی تصویر بنا کر آج کے دور کے وارث کو پیش کرے گا کہ آپ کے جد کا نکاح تھا، ذرا دیکھیے تو صحیح کون کتنا خوش ہے۔ جو ہے سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تشہیر کا بندوبست یہ ہوا کہ خداوند عالم نے تمام عرشی سیاروں میں یہ اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو بطول کے نکاح کا پیغام لے کے جائے۔ توجہ اذان محترم، چاند آگے بڑھا اور اس نے کہا، میرا اس گھر سے بڑا گہرا تعلق ہے، میں پیغام لے کے چلا جاتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، آج کوئی ایسا نہ جائے جس کے چہرے پہ کوئی داغ ہو۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آج کوئی ایسا نہ جائے جس کا چہرہ داغدار ہو۔ سورج آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کے کہا، میرے اللہ، میں ان سب سے زیادہ روشن ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، آج کسی ایسے کا بھی کوئی کام نہیں جو جل رہا ہو۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ کسی جلنے والے کا بھی آج کوئی کام نہیں۔ اللہ جانے کیا خوبی تھی ستارہ زہرا میں، اس کی جانب اشارہ کر کے کہا، تو زمین پہ چلا جا، اور میں پورے چیلنج سے آپ کے سامنے زہرا کو بھیجنے کی علت بیان کر دیتا ہوں۔ جو زہرا کو بھیجا گیا نا، اس کی قسم خداوند عالم نے کھائی، اور قسم میں بتا دیا کہ اسے بھیجا کس لیے ہے۔ کیا قسم ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے ستارے کی قسم، جب وہ پیشانی کے بل اترا، اور پیشانی کے بل اترنے کو سجدہ کرنا کہتے ہیں، اللہ نے عرش میں سے بھی اسے چنا جو ان کے در پہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا علی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جو ان کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے، اور جملہ بدل کے کہوں، اس کا انتخاب کیا گیا جو ان کے در کو عرش سمجھ کے اترا۔ جو ان کے دروازے کو، حسنین اکبر صاحب کا ایک پوری نظم ہے کہ ازل سے لکھا ہے، در آسمان کن فیکون، علی کا خاندان ہے، خاندان کن فیکون، چلے جو تیغ کل من علیہ فان۔ علی کی تلوار کے بارے میں، چلے جو تیغ کل من علیہ فان، اٹھے قدم تو چلے کاروان کن فیکون۔ اور اگلا مصرع جان قربان کرنے کا دل کرتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں، در علی کی بلندی تک آ گیا تارا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ در علی کی بلندی تک آ گیا تارا۔ در علی پہ آیا کیوں؟ ہے عرش والا، بظاہر فرش پہ آیا، لیکن کس لیے آیا؟ در علی کی بلندی تک آ گیا تارا، تلاش کرتے ہوئے آسمان کن فیکون۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت کرتے، تلاش کرتے ہوئے آسمان کن فیکون۔ تو یہ تشہیر کا بندوبست تھا کہ ستارہ وہاں سے چلا۔ جب وہاں سے چلا تو یہاں
तस्बीह शुरू हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 दफा अल्लाह अकबर कहा गया तो सितारा दहलीज अली तक पहुंच गया। तवज्जो, 34 दफा अल्लाह अकबर कहा गया। इसीलिए आपके लिए भी ये हुक्म है कि कभी किसी बुलंदी से नीचे आ रहे हो तो अल्लाह अकबर का बेल्ट करते रहें। और अगला जुमला अगर समझ लो, जब सितारा दहलीज अली पे सजदा रेज हो गया तो बतूल की तस्बीह से लफ्ज आने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं? शुक्र का कलमा है। आज तो दुनिया को पता चला सजदे की जगह कहां है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, सितारा वापस चला, सुभान अल्लाह की तस्बीह शुरू हुई, अपने मकाम तक पहुंचा, 33 दफा सुभान अल्लाह मुकम्मल हुआ, सितारा मकाम पे पहुंचा, तस्बीह ज़हरा मुकम्मल हुई। अल्लाह अकबर। सितारा अपनी मंजिल पे पहुंचा, तस्बीह ज़हरा मुकम्मल हुई। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने बंदों से कहा था कि अल्लाह का कसीर जिक्र किया करो, अल्लाह का कसीर जिक्र किया करो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कसीर जिक्र किया करो। जिसका कलील हाथे में नहीं आता वो कह रहा है मेरा कसीर जिक्र किया करो। किसी ने मेरे 6वें इमाम से पूछा, मौला उसका तो कलील हाथे में नहीं आता, वो कह रहा है कसीर जिक्र करो, तो क्या करे? इमाम ने फरमाया, नमाज के बाद मेरी दादी ज़हरा की तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह जिक्र कसीर समझता है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अल्लाह उसे जिक्र कसीर समझता है। तो यह तशहीर थी इस निकाह की, जो ड्यूटी थी वो मुकम्मल करूं। तशहीर बड़ी जरूरी है। और आज के इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, यह दौर ही मीडिया का दौर है। जरा आप अपने मुतवाजियों पर नजर दौड़ाएंगे ना, आपको नजर आएगा कि हर जगह मीडिया पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और नौजवान नस्ल के पास तो वक्त ही नहीं सिवाय इसके कि हाथ में मोबाइल उठाकर मीडिया देखते रहते हैं, या घर में बैठकर टेलीविजन देखते रहते हैं। हमारे भी आज के दौर की जरूरत है कि हमारा भी अपना, खास तौर पे उनका कि जो विलायत पहुंचाना चाहते हैं, जो विलायत मनवाना चाहते हैं, जो विलायत लोगों के दिलों में रासिख करना चाहते हैं, उनका भी अपना कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। इसी जरूरत को महसूस करते हुए आपकी इसी बस्ती के सैयद जनाब सैयद आमिर कासमी साहब ने एक टेलीविजन चैनल का सिलसिला शुरू किया है, टीवी 110 के नाम से, जहां हक वहां हम। इस टेलीविजन का मोटिव है, काम इनका यह है कि लोगों के दिलों में अली की विलायत पहुंचाना। हाँ, क्योंकि हमारे जिम्मे पहुंचाना है, मनवाना नहीं। लेकिन जो जिम्मे है वो काम तो करते रहे। और ये जिम्मे किसने लगाया है? रसूल ने गदीर के खुतबे में आपके जिम्मे अली पहुंचाना लगाया था। खत्म हो गया मेरा बयान, जो ड्यूटी थी। रसूल ने गदीर के खुतबे में आपके जिम्मे अली पहुंचाना लगाया था। हमें एक ही जुमला सुनाकर दुनिया वाले खुश हो जाते हैं और हम भी खुश होकर नारा लगा देते हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। मेरे पास जो किताबें मौजूद हैं उनमें से कम अज कम जो सबसे छोटा खुतबा है वो 44 सफ़ों पर है। कितने सफ़ों पर? 44 सफ़ों पर, 44 पेजेस। और अजब बात चौधरी साहब, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए किबला रिजवी साहब, उन 44 सफ़ों में से 4 सफ़ों पर अल्लाह की तौहीद है, 40 सफ़ों पर नबी की जबान से अली के फज़ाइल है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, यानी 1 गुना बयान तौहीद, 10 गुना बयान विलायत। आज के बाद हमसे नहीं, मुस्तफ़ा से सवाल करो, उसने तौहीद से ज्यादा विलायत क्यों पढ़ी है? हाँ, उसमें रसूल ने मन कुन तो मौला कहने के बाद, खत्म हो गया मेरा बयान, मन कुन तो मौला कहने के बाद रसूल ने इरशाद फरमाया तमाम मजमे से, फबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद है वो उसे जो नहीं मौजूद अली बताए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो मौजूद है वो उसे कि जो नहीं मौजूद अली बताए। और अगला लफ्ज रसूल ने इरशाद फरमाया ववालिदुल वलद, हर बाप पे वाजिब है वो अपने बेटे को अली बता के जाए। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हर बाप पर वाजिब है, आपने अपने बेटे को PhD करवा दी लेकिन अली नहीं बताया, आपने कुछ नहीं किया। रसूल की तरफ से आपके जिम्मे है अली बता के जाए। हर बाप पे वाजिब है, इसीलिए ये टीवी चैनल काम कर रहा है, हर बाप पे वाजिब है कि बेटे को
علی بتا کے جائے. یا رسول اللہ ہر باپ پہ کیوں واجب ہے کہ وہ بیٹے کو علی بتا کے جائے؟ بعید نہیں رسول کی آواز آئے گی. جس طرح بارش نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، علی نہ بتایا جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اس لیے یہ علی بتانا ضروری ہے. اسی بتانے کے لیے اس ٹی وی چینل کا انتظام کیا گیا. لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام ولایت پہنچ رہا ہے. ختم ہو گیا میرا بیان. عقد جناب سیدہ کو، اور رسول نے آ کر بطول سے یہ کہا میری بیٹی شریعت یہ ہے کہ حق مہر مقرر کیا جائے. آپ بتائیے کہ آپ کا حق مہر کیا ہونا چاہیے. شرافت کی تہذیب کے مطابق نبی کی بیٹی نے کہا بابا جو فیصلہ آپ فرما دیں وہی فیصلہ ہمیں منظور ہے. رسول نے فرمایا میری شریعت ہے، اور اگر آج میں نے یہ کام کیا تو یہ قیامت تک کے لیے میری سنت ہو جائے گی کہ باپ بیٹی کا حق مہر طے کر دے. لیکن میری شریعت میں یہ حق خود مستور کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حق مہر خود طے کر سکتی ہے. اس لیے میری بیٹی اپنا حق مہر خود بتائیے. کہا بابا اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، رشتہ آیا کس کی طرف سے ہے؟ توجہ اذان محترم، سمجھ گیا میرا بیان؟ 1 یا 2 منٹ کی زحمت. رشتہ آیا کس کی طرف سے ہے؟ رسول نے فرمایا آیا خدا کی طرف سے ہے. آیا خدا کی طرف سے ہے. کہا اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا کو کہیے کہ وہ خود حق مہر بیان فرمائے. جبریل آئے اور انہوں نے آ کے کہا خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کا سارا نمک اللہ آپ کے حق مہر میں لکھ رہا ہے، اور آج کے بعد جو آپ کا وفادار نہیں ہوگا وہ نمک حرام کہلائے گا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ نبی کی بیٹی کی زبان سے یہ لفظ نکلے، لفظ نہ ہو تو میں مجرم، میں اس پہ راضی نہیں. توجہ، میں اس پہ راضی نہیں. جبریل گئے اور پھر پلٹ کے آئے. کہا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے پوری زمین کا تمام پانی آپ کے حق مہر میں ہے. نبی کی بیٹی نے پھر ارشاد فرمایا میں اس پہ راضی نہیں. جبریل پھر گئے اور پلٹ کر آئے. کہا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے دنیا کا سارا اناج آپ کے حق مہر میں ہے. بطول نے فرمایا میں راضی نہیں. آپ کے سننے پہ میں بھی راضی نہیں. گیا جبریل گیا اور پھر پلٹ کر آیا. کہا خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے ساری زمین آپ کے حق مہر میں ہے. بطول نے فرمایا میں راضی نہیں. آخری جملہ سن لینا، اور جیسے حق ہے اگر ادا کر سکو تو میں اجازت چاہوں گا. ساری زمین آپ کے حق مہر میں ہے. بطول نے فرمایا میں اس پہ راضی نہیں. جبریل پھر گیا اور پلٹ کے آیا. کہا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے زمین و آسمان سارے حق مہر میں ہیں. بطول نے فرمایا میں اس پہ راضی نہیں. اب جو جبریل گیا اور کانپتے ہوئے پلٹ کر آیا. کہا خداوند عالم کہہ رہا ہے بطول ساری خدائی تیرے حق مہر میں لکھ رہا ہوں. اور جواب پھر آیا میں راضی نہیں. توجہ ہے، میں راضی نہیں. اب جبریل گیا اور پلٹ کر آیا. کہا خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ دے چکا ہوں، اور آپ ابھی بھی راضی نہیں. تو پھر آپ خود بتائیں کہ آپ کو حق مہر میں کیا چاہیے. بطول نے اپنے بابا کے سامنے سر جھکا کے کہا بابا جبریل سے کہو خدا سے جا کے کہے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرے علی کے شیعوں کی شفاعت لکھ دے.